ملکہ سبا کا قبول اسلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ حدود نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا؟ چیونٹیوں نے جب تخت سلیمان کے بارے میں سنا تو انہوں نے کیا کہا؟ سورہ نمل میں کیا واقعہ درج ہے؟ بنی اسرائیل کی کتابوں بائبل سے حوالوں کے ساتھ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حضرت سلیمان اور حضرت ملکہ سبا کا قصہ۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے لگ بھگ 950 سال پہلے کی بات ہے۔ آج مشرق وسطیٰ کے جس مسلم ملک کو ہم یمن کہتے ہیں، اس کے جنوب مغربی علاقے کو 1.5 صدی سے یہاں آباد ایک دولت مند قوم سبا کی نسبت سے سبا یا سبا کا ملک کہا جاتا تھا۔ قوم سبا کا زمانہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 115 سال پہلے تک رہا، جس کے بعد قوم حمیر نے ان کی جگہ لے لی۔ آج یمن کا دارالحکومت صنعا ہے، مگر جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں تب یہ اعزاز قدیمی شہر مارب کو حاصل تھا۔ اسی شہر میں واقع اپنے محل میں جوہرات سے مزین تخت پر ملکہ ایک خط لیے بیٹھی تھی، جسے قرآن مجید میں کتبہ کریم کہا گیا اور جس کا ترجمہ گرامی نامہ یا معزز مکتوب کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی 27ویں سورہ نمل میں درج ہے کہ ملکہ نے اپنے درباریوں سے کہا، اے اہل دربار، اگر گرامی نامہ مجھے موصول ہوا ہے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ اللہ رحمان اور رحیم کے نام سے ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ قرآن میں حضرت سلیمان کو نہ صرف ایک عظیم بادشاہ بلکہ اللہ کے نبی کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جن کے پاس نہ صرف مادی طاقت تھی بلکہ وہ پرندوں، جانوروں اور جنات سے بھی بات کر سکتے تھے۔ قرآن کے مطابق حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے پیغمبر اور بادشاہ حضرت داؤد کے ان دونوں حیثیتوں میں وارث تھے۔ فلسطین اور شرق اردن سے لے کر شام تک پھیلی اپنی سلطنت میں وہ 965 قبل مسیح سے لے کر 926 قبل مسیح تک حکمران رہے۔ عبرانی بائبل کے مطابق حضرت سلیمان کی 40 سالہ حکمرانی کے دوران اسرائیلی شہنشاہت نے بے شمار شان اور دولت حاصل کی۔ بائبل میں حضرت سلیمان کو بنی اسرائیل کا عظیم بادشاہ بتایا گیا ہے، جو اپنی دانش مندی کے لیے مشہور تھے۔ سلاطین اول میں لکھا ہے کہ اور جتنا سونا ایک برس میں سلیمان کے پاس آتا تھا، اس کا وزن سونے کا 666 قنطار تھا۔ لفظ قنطار کا مفہوم اس قدر سونا یا چاندی ہے جو ایک بیل کی کھال میں بھرا جا سکے۔ قرآن مجید اور بنی اسرائیل کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ دوسری بہت سی قوتوں کے ساتھ ساتھ حضرت سلیمان کے پاس پرندوں سمیت جانداروں کی بولیوں کا بھی خاص علم تھا۔ سورہ نمل، جس کا نام اس میں شامل چیونٹی کے واقعے کی مناسبت سے لکھا ہے کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کی بات سے خوش ہو کر وہ مسکرائے اور بولے، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے فضل کا شکر گزار رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر فرمایا ہے، اور ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں، اور اپنی رحمت سے تو مجھے اپنے نیک بر لے۔ قرآن کے مطابق ملکہ سبا کی خبر حضرت سلیمان کے لیے سبا کے ملک سے ایک ہدہد پرندہ لایا تھا، لیکن بائبل، عہد قدیم اور یہودی مذہبی کتب جیسا کہ تلمود میں اس پرندے کا ذکر موجود نہیں۔ سورہ نمل میں ہدہد کا بیان ہے کہ ایک عورت ان پر حکمرانی کر رہی ہے۔ اس پر عورت کا ساز و سامان میسر ہے، اور اس کا اللہ کے قرآن کے مطابق یہی خبر سن کر خود ہی کے ذریعے حضرت سلیمان نے ملکہ کو وہ خط بھیجا جس پر وہ اپنے دربار میں مشاورت کر رہی تھی اور جس کا ذکر ابتدا میں ہے۔ سورہ نمل کے مطابق ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، اس معاملے میں مجھے رائے دو۔ میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ میرے حضور میں موجود نہ ہو۔ درباریوں کے یہ کہنے پر کہ اگر حکم ہو تو وہ جنگ کے لیے تیار ہیں، ملکہ نے اپنا ایک سفیر تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان کے پاس بھیجا کہ شاید فرما برداری سے کم میں معاملات طے پا سکے۔ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ پھر جب ملکہ کی سفارت حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو ان کے ہدیہ کو دیکھ کر سلیمان نے کہا، تم لوگ مجھے یہ پال پیش کرنا چاہتے ہو، سو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ تم ہی لوگ ہو کہ اپنے ہاتھیوں سے خوش ہوتے ہو۔ یہ کہہ کر سفیر کو لوٹاتے ہوئے حضرت سلیمان نے لشکر کشی کی دھمکی دی۔ سورہ نمل میں ہے کہ سلیمان کو اندازہ تھا کہ اب وہ آ ہی جائیں گے، چنانچہ اس نے کہا، اے اہل دربار، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لاتا ہے؟
اس سے پہلے کہ وہ لوگ مطیع اور فرما بردار ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائیں۔ جنوں میں سے ایک دیو نے عرض کیا، میں اس کو آپ کے پاس آپ کی اس مجلس میں آپ کے اٹھنے سے پہلے حاضر کر دوں گا۔ میں اس پر قدرت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کے پاس قانون خداوندی کا علم تھا اس پر جوش میں آ گیا اور اس نے کہا، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے اس کو آپ کے پاس لائے دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے اس کو اپنے سامنے رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھا، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے۔ سلیمان نے حکم دیا کہ اس کو جانچنے کے لیے اس کے تخت کی صورت بدل دو، دیکھیں وہ پہچانتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہو کے رہ جاتی ہے جو تبدیلی کے بعد اسے پہچان نہ پائیں۔ ملکہ نے حضرت سلیمان سے براہ راست ملنے کے لیے سبا کے دارالحکومت مارب سے یروشلم تک تقریباً 1500 میل کا سفر طے کیا۔ سورہ نمل کی آیات ہیں کہ جب وہ آ گئی تو پوچھا گیا کہ تمہارا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے کہا، گویا کہ وہی ہے، آپ کے یہ کمالات ہم پہلے سے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت میں جھکا دیا تھا۔ اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیے۔ پھر جب اس نے محل کے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیوں سے پائنچے اٹھا لیے۔ سلیمان نے کہا، یہ تو شیشوں سے بنا ہوا محل ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی، میرے پروردگار، میں اپنی جان پر ظلم کرتی رہی ہوں، سو لوٹتی ہوں سلیمان کے ساتھ ہو کر۔ اب میں اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیا ہے۔ کتاب سلاطین اول کے مطابق ملکہ سلیمان سے ملنے گئی اور انہیں 120 قنطار سونا اور مصالے کا بہت بڑا انبار اور جواہر دیے، اور جیسے مصالے سبا کی ملکہ نے سلیمان کو دیے ویسے پھر کبھی بہتات کے ساتھ نہ آئے۔ حضرت سلیمان اور سبا کی ملکہ کا یہ قصہ یہودی ربیوں کی روایات میں بھی کم و بیش انہی تفصیلات کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ ملکہ کا تخت منگوانے کا واقعہ البتہ صرف قرآن میں ہے۔ بائبل سلاطین اول کا بیان ہے کہ حضرت سلیمان نے اس کے بعد ملکہ کو معزول نہیں کیا بلکہ ملازموں سمیت واپس جانے کی اجازت دے دی۔